نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْحَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ وَقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ رواہ بخاری و مسلم۔ امام بخاری و مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو کوئی اس سے بےہودہ بات کرے یا گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا کرے تو وہ اس سے کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں، یعنی میں تمہاری بےہودگی اور تمہارے گالی گلوچ کا جواب جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں دے سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ڈھال اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو اس زمانے میں دشمن کے تلوار اور نیزوں کے وار وغیرہ روکنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی۔ تو شیطان جو انسان کا دشمن ہے اور اس کی خواہشات، تو ان سے روکنے کے لیے روزہ اپنے آپ کو جو ہے وہ روکنے کے لیے اور برائی سے بچانے کے لیے روزہ ایک انتہائی اہم ترین ہتھیار ہے۔ اس لیے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اس روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کے لیے عربی زبان میں صوم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور عرب جو ہے وہ گھوڑے کو تربیت دینے کے لیے کھلے صحرا میں لے جاتے تھے اور اسے بھوکا پیاسا رکھ کر اس کے اوپر سوار ہوتے تھے، اور سوار ہونے والا شخص خود اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیتا تھا، اور انتہائی جب لو چل رہی ہوتی تھی تو اس گھوڑے کو بھوک اور پیاس کی حالت میں خوب دوڑاتے تھے تاکہ جب دشمن پہ حملہ آور ہوں تو وہ بھوک پیاس کی وجہ سے اس کے اندر کمزوری پیدا نہ ہو، قوت اور طاقت جو ہے وہ اسے دستور حاصل رہے۔ اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے۔ تو صوم کے معنی ہے بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی لذت حاصل کرنے سے نیت کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام صوم ہے یا روزہ ہے۔ یہ تو روزے کی جو ہے وہ قانونی یا فقہی تعریف ہے، لیکن روزے کی حقیقت کیا ہے کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی اپنے جسم کے ہر حصے کو، تمام اعضاء و جوارح کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، ہاتھ پاؤں کو، زبان کو، آنکھوں کو، کانوں کو اور سارے جسم و جہان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے، اس لیے کہ جسم کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایسا روزہ رکھیں گے کہ پورے جسم و جان کے ساتھ اور تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو یہی حقیقی روزہ ہے، اور یہی وہ روزہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم روزہ رکھ کر برائی کریں، غیبت کریں، جھوٹ بولیں اور حرام خوریاں اور دوسرے مطلب یہ کہ گناہوں کے اندر ملوث رہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، یعنی کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اپنے روزے کو ان گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں اور ان کا روزہ جو ہے وہ حقیقت میں اپنی حیثیت جو ہے وہ کھو دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ رواہ البخاری۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑا، اس شخص کے بھوک پیاس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہنے کا نام ہے۔ ویسے ہی لفظی مطلب اگر آپ دیکھیں تو صوم کے معنی ہے رکنے اور باندھنے کے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان اپنے آپ کو بالکل مکمل طور پر شریعت کی لگام ڈال کر اللہ کے سامنے ڈال دے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری جسم و جان کے ساتھ، اعضاء و جوارح کے ساتھ کرے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہی روزے کی حقیقت ہے۔ اور روزے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ صبر کا نام ہے، اور صبر کی رضا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جنت ملتی ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں انسان بھوک پیاس کی حالت میں بھی برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے،
اور جنسی خواہش ہو تو اس سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ گویا کہ ہر خواہش جو انسانی نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کو روزہ کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس لیے روزے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر حال میں روزے کی حالت میں اللہ کی نافرمانی سے اپنے اعضاء و جوارح کو بچائے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔